بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کا خلاصہ آج قرآن کا آخری پارہ ہے، آپ حضرات کے سامنے اس کی تفسیر مختصر سی پیش خدمت ہے۔ سورہ نبا کے معنی خبر دینے کے آتے ہیں، چونکہ اس کے شروع میں عن النبأ العظیم ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نبا رکھا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین بنایا، بچھونا بنا دیا، پہاڑ بنا دیا، اور تمہارے لیے بیویاں بنائی، سونے کے لیے رات بنایا، رات کو پردے کی چیز بنائی۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری قدرتوں کو بیان فرمانے کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا، پھر جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختصر سا قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کا کچھ ذکر فرمایا ہے، پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ آگے سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم دی کہ جو آپ کے پہلے لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، جو بعد والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، بعد والے ہیں ان کا مقام مرتبہ بعد کا ہے۔ تو جو آپ کے اوپر پہلے ایمان لائے ہیں اور وہ کمزور لوگ ہیں تو ان کے مقام و مرتبے کا زیادہ خیال کیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آ جائیں اور وہ اپنے آپ کا اظہار کریں، ویسا کریں کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو آپ ان کی طرف توجہ دینے لگ جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ پہلے سے ہیں آپ ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آگے سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ آگے سورہ عبس شروع ہوتی۔ سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو خاص رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور کوئی کمتر آدمی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کے چکر میں ہم غریب کے پیٹ پہ لات ماریں اور غریب کے حقوق کی رعایت نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں سب سے پہلے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ پھر قیامت کا منظر بیان فرمائے کہ یہ آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل بیان فرمائی۔ آگے سورہ تکویر شروع ہوتی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، سورج بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چل جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے بلکہ ایک نبی ہے جن کو ہم نے بھیجا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر سورہ انفطار بیان فرمایا۔ سورہ انفطار کے اندر بھی قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور دوزخ لوگ جہنم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ آگے سورہ مطففین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں پیغام دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، ناپ تول میں ہمیشہ انصاف کا لحاظ رکھا کرو۔ اور پھر قیامت کا منظر کشی کی ہے اللہ رب العزت نے۔ پھر آگے سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے، اس میں یہ بیان فرمایا کہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اس کے لیے آگے سورہ بروج شروع ہوتی ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب اخدود کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک لڑکا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا اور اس نے راہب کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا، پھر وہ پورا معاملہ ہوا کہ وہ ان کے پاس رہا، ان لوگوں نے اس کو مار دیا، پھر اس کے اوپر عذاب آیا، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی طاقت کو بیان فرمایا کہ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، عرش مجید والا ہے اور غفور ہے، محبت کرنے والا ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قدرت کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہ انسان کو کیسے بنایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ شروع ہوتی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو اچھا بنایا، اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کو بیان فرمایا۔ سورہ غاشیہ کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ، جنت کے اندر مسلمانوں کو جو خاص چیزیں ملیں گی اس کا ذکر فرمایا۔ آگے سورہ فجر شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے ان سے اللہ رب العزت مخاطب کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا، تم میرے بندوں میں داخل ہو گئے، اب تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بڑا پیارا خطاب ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے، جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔
آگے سورہ بلد شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کو بیان فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو داہنے ہاتھ والے وہ کامیاب ہوں گے اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر اللہ رب العزت داخل کر دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ شمس بیان فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل، ان سب قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی ساری قسمیں کھائی۔ آگے سورہ لیل شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جو اچھا ہوگا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خوب خرچ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، سچ بولے گا، اس کے لیے آسانی ہے، اور جو بخیلی کرے گا اور جھوٹ بولے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے بڑی مشکلیں ہو جائیں گی، تنگی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے سورہ ضحیٰ شروع ہوتی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا ہے، اور پھر آخر میں 3 چیزیں بیان فرمائی، یتیم ہو تو اس کو مت جھڑکو، سائل کو مت بھگاؤ، اور اپنے رب کا خوب ذکر کیجیے، اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ آگے سورہ علم نشرہ شروع ہوتی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ آپ کے بعد آج مشکلیں ہیں، کل آپ کے بعد آسانی آنے والی ہے، اللہ ہماری بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ آگے سورہ 3 شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ آگے اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حضور کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ قدر کو بیان فرمایا، سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ بینہ کو بیان فرمایا، سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کافر اور مشرک ہیں ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمایا، ان کے اوپر جو انعامات ہوں گے، جنت میں جو داخلہ ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ سورہ زلزال ہے، اس کے اندر قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے دفینوں کو باہر نکالے گی، انسان کہے گا کیا ہوا، وہ ساری چیزوں کو بیان کرے گی۔ پھر سورہ عادیات ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرما دیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑی نافرمانی کرتا ہے اتنے سارے انعام دینے کے بعد بھی۔ پھر اس کے بعد سورہ قاریہ بیان فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا نام اعمال بھاری ہوگا وہ عیش کے اندر ہوگا، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ تکاثر بیان فرمایا، اس میں فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ جب قیامت کے اندر جاؤ گے تو تم کو دیکھ لیا جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، ان آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں آئے ہو اور کیسے آئے ہو۔ اللہ رب العزت نے آخر سورہ عصر کو بیان فرمایا، اس میں بیان فرما دیا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے خسارے میں، قسم زمانے کھائی، پھر انسان کے خسارے کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب جو نیک عمل کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نیک ہیں۔ آگے سورہ حمزہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بخیلی کے مال کو جمع کرنے کا اور اس میں بخل کرنے کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے، اور ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسے لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، مال کو چھپا چھپا کر دبا دبا کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے مدد سے اللہ رب العزت نے اپنے خانہ کعبہ اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آگے سورہ قریش شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ جو بھوک تمہاری جو مٹاتا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت دینے والا اور کوئی نہیں دیتا ہے۔ آگے سورہ معون شروع ہوتی، اس میں اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ نماز پڑھو، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ نماز جب پڑھیں تو نماز ہمیں چاہیے کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکے، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی ہے۔ آگے سورہ کوثر شروع ہوتی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ کافرون شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کافرون کے متعلق فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو۔ آگے سورہ فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ انعام فرمایا ہے کہ
ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوں، گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ پھر تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد سورہ لہب شروع ہوتی ہے، اس کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کی کرتوتوں کو بیان کیا ہے اور اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ رب العزت نے خاصتاً توحید کو بیان فرمایا۔ اور پھر سورہ فلق شروع ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ ناس شروع ہوتی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو لوگ برے عمل کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور سورہ فلق کو پڑھنا چاہیے، ان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر انسان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، جو شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے